اسرائیل نے غزہ پر زمینی، فضائی اور سمندری راستے مزید حملوں کی تیاری کر لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں جنگ کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا 5ویں مرتبہ اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ دوسرا امریکی جنگی جہاز بھی مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ جنگی بیڑا اسرائیل مخالف ریاستوں کے امکانی رد عمل کے پیش نظر خطے میں موجود رہے گا۔ Any attempt to equate Israel, which is an aggressor, with that of the Palestinian struggle, that is unacceptable for Pakistan. Pakistan would demand that separate independent status should be accepted by not only Israel but also by the international community with the pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as its capital. So that certainly remains Pakistan's consistent position. فلسطین کے معاملے پر ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم فوری طور پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا اعلان، کہا فلسطینیوں کو آزاد ریاست کا حق دیا جائے۔ کوئی شک نہیں کہ اسرائیل جارحیت دکھا رہا ہے، صورتحال نسل کشی کی طرف جا رہی ہے۔ نگراں وزیر خارجہ کا اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام کرنے کا مشورہ۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ مشرق وسطی ناکام، چین سے مدد مانگ لی۔ اینٹونی بلنکن کا سعودی ہم منصب سے ملاقات کے بعد ریاض سے ہی چینی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون، کہا چین ایران سے متعلق اپنے اثر و رسوخ استعمال کرے۔ چینی وزیر خارجہ کا امریکہ کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کا مشورہ۔ سعودی وزیر خارجہ نے غزہ میں امدادی اشیاء پہنچانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل نے جنگی جرائم بند نہ کیے تو کوئی ضمانت نہیں کہ خطے میں موجودہ صورتحال برقرار رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عبدالحیان مدوخ نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کے ساتھ دینے والوں کو بھی تنبیہ کر دی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی قطری ہم منصب سے ملاقات کے دوران غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عبدالحیان مدوخ کی دوحہ میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ سے بھی ملاقات، کہا اگر حزب اللہ نے قدم اٹھا لیا تو اسرائیل سنبھل نہیں پائے گا۔ امریکہ کا اسرائیلی شہر حائفہ سے اپنے شہریوں کو نکالنے کا اعلان۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکی شہریوں اور ان کے اہل خانہ کو کل بذریعہ سمندر قبرص منتقل کیا جائے گا۔ امریکی شہریوں کو 9 بجے سے پہلے بندرگاہ پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر انتظام فلسطین مارچ، مختلف شہروں میں تاجر برادری اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء میں 16 دن باقی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری یقینی بنائیں گے۔ غیر قانونی افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ افغان شہری کہتے ہیں پاکستان میں افغان شہریوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جا رہا، غیر رجسٹرڈ افراد رضاکارانہ طور پر افغانستان چلے جائیں۔ نون لیگ کو 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مل گئی۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 21 اکتوبر سے ملک میں سیاست کا رنگ اور ماحول بدل جائے گا۔ اس دن سے مایوسیوں کے خاتمے اور امید کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ 2018 کی ترقی کا دور واپس آ رہا ہے۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل کے بجائے عدالت میں سماعت کی استدعا کر رکھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ پیٹرول 20 سے 30 روپے، ڈیزل 18 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ عوام کے لیے پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف متوقع۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے سمری تیار کر لی، حتمی فیصلہ آج نگراں وزیر اعظم کریں۔ کراچی والوں پر پھر بجلی گرانے کی تیاری۔ بجلی 3 روپے 2 پیسے یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ۔ کے الیکٹرک نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ نیپرا 19 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے نگراں وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی ملاقات۔ ربیع اور خریف کی فصلوں کی پیداوار بڑھانے پر تبادلہ خیال۔
وفاقی وزیر کی محسن نقوی کو پنجاب میں کپاس کی ریکارڈ پیداوار پر مبارکباد۔ پہلے کتنی غیر قانونی عمارتیں سیل کرتے تھے، اب کتنی کرتے ہیں؟ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا نقشے پاس کرنے کے کام کو بھی تعطل میں ڈالنے کی شکایات آ رہی ہیں۔ ایئر انڈیا کی دبئی سے امرتسر کی پرواز کی کراچی ایئرپورٹ پر میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق طیارہ 2 گھنٹے تک کراچی ایئرپورٹ پر موجود رہا۔ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش، چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے شمالی علاقہ جات، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش کی پیش گوئی کر دی۔ ایبٹ آباد میں بدلتے موسم نے سردیوں کی نوید سنا دی۔ عوام نے گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا۔